اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ باغ فدق کی جائیداد کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے کیوں نہ کیا گیا؟ کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادتی کی اور ان کو ان کے حق سے محروم رکھا؟ اس کے بارے میں اہل سنت اور اہل تشیع کے موقف کیا ہیں اور ان کے درمیان موازنہ کرنے سے کیا صورتحال واضح ہوتی ہے؟ فدق ایک زمینی رقبہ ہے جو سعودی عرب کے شمال میں خیبر کے مقام پر مدینہ سے 30 میل کے فاصلے پر واقع ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ حجاز کا ایک کنارہ ہے جس میں چشمے اور کھجوروں کے درخت ہیں۔ مسلمانوں کے دو بڑے گروہ اس کے بارے میں کچھ متصادم اور متضاد رائے رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے اس موضوع کو اختلافی بنا دیا گیا ہے۔ لیکن اس کے پیچھے حقائق کیا ہیں؟ جنگ خیبر کے موقع پر مئی 629 میں یہ رقبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت میں آیا۔ معاہدے کے مطابق نصف علاقے پر یہود کا قبضہ برقرار رہنے دیا گیا اور یہود کو نصف خراج دینا پڑتا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک یہی صورتحال تھی۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہود کو خیبر سے نکالا تو فدق کے یہودیوں کو بھی شام بھیج دیا۔ ابن تیمیہ اور ابن عساکر کا موقف ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فدق کو بطور میراث مانگا، جس پر انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہم انبیاء کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، جو مال ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ عثمان غنی کے دور میں اسے مروان بن حکم کے حوالے کر دیا گیا۔ اس دور میں فدق کی آمدنی 40,000 دینار تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسن مجتبیٰ کے دور خلافت میں اولاد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فدق کی ملکیت نہ دی گئی۔ عمر بن عبدالعزیز نے اسے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آل و اولاد کو اس کا انتظامی امور اسی قاعدے پر چلانے کی شرط پر حوالے کیا جس قاعدے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں تھا۔ اس کی ملکیت حوالہ نہیں کی گئی تھی، مگر بعد کے خلفاء نے پھر واپس لے لیا۔ فدق جنگ خیبر کے وقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہبہ کیا گیا اور اس کے لیے مسلمانوں نے جنگ نہیں کی۔ شرعی لحاظ سے اسے مال فیہ میں شامل کیا جاتا ہے، یعنی ایسی جائیداد جس کے لیے مسلمانوں نے اونٹ اور گھوڑے نہیں دوڑائے اور جنگ نہیں کی۔ بعض اہل سنت اور اکثر اہل تشیع کل امامیہ فرقے مکمل طور پر اسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائیداد سمجھتے ہیں۔ اہل سنت کے نزدیک آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فدق حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ہبہ یعنی تحفہ نہیں کیا تھا۔ اس حوالے سے شیعہ قرآن مجید کی اس آیت کا تذکرہ کرتے ہیں اور قرابت داروں کو ان کا حق ادا کرو، اور کہتے ہیں کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فدق ہبہ کر دیا تھا۔ اہل سنت کے مطابق اس روایت کے حوالے سے جو روایات نقل ہوئی ہیں ان میں عطیہ العوفی نامی ضعیف راوی موجود ہے، اور یہ آیت چونکہ مکی ہے اور فدق تو بہت بعد میں دور مدینہ میں مسلمانوں کے قبضے میں آیا تھا، لہٰذا شان نزول کے حوالے سے بھی یہ بات درست نہیں۔ دراصل فدق کا تعلق مال فیہ سے تھا۔ تفسیر عثمانی میں لکھا ہے کہ اگر قدرے جنگ ہونے کے بعد کفار مرعون ہو کر صلح کی طرف مسارعت کریں اور مسلمان قبول کر لیں، اس صورت میں جو اموال صلح سے حاصل ہوں گے وہ حکم فیہ میں داخل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں اموال فیہ خالص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیار و تصرف میں ہوتے تھے۔ چونکہ فدق بھی بغیر کسی جنگ و جدل کے مسلمانوں کے قبضے میں آیا تھا، لہٰذا اس کا تعلق بھی مال فیہ سے تھا۔ اہل سنت کے مطابق انبیاء کی کوئی مالی وراثت نہیں ہوتی، البتہ انبیاء وراثت میں اپنا علم چھوڑتے ہیں۔
لہٰذا قرآن کریم میں کہیں پر بھی مالی وراثت کا تذکرہ نہیں آیا۔ جہاں پر وراثت کا تذکرہ ہے وہ صرف اور صرف علم و نبوت سے خاص ہے۔ لہٰذا مستند روایت کے مطابق حضرت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا فدیہ کو بطور میراث طلب کرنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئیں، لیکن انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری وراثت نہیں ہوتی، جو مال ہم چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضرت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر کے لیے ایک خادمہ مانگنے گئی تھیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو خادمہ نہیں دی، بلکہ ان کو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر کا ذکر کرنے کی ہدایت کی۔ بہرحال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وراثت سے کوئی مال نہیں دیا، اور یہی معاملہ تمام امہات المومنین کے ساتھ فرمایا۔ حضرت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا ناراض ہوئیں، لیکن امام شعبی کی ایک صحیح مرسل روایت کے مطابق وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی ہو گئی تھیں۔ علماء کا کہنا ہے کہ بی بی فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تا حیات ناراضی کا قول حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نہیں، بلکہ امام زہری کا ادراج ہے، اور ان کا ادراج ضعیف شمار ہوتا ہے۔ حضرت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ توقع بھی کیسے کی جا سکتی ہے کہ وہ ایک ٹکڑہ زمین پر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے ساتھی سے تمام عمر ناراض رہیں، جس نے اپنا تمام مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وقف کر دیا تھا۔ کائنات کی بہترین خاتون سے ایسی توقع رکھنا بھی منفی سوچ ہے، اور اسلام ایسی بدگمانیوں سے ممانعت کی تلقین فرماتا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد فدیہ کی ملکیت پر فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اختلافات پیدا ہوئے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فدیہ پر اپنا حق ملکیت سمجھا، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ دیا کہ چونکہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، اس لیے فدیہ کے حکومت کی ملکیت میں جائے گا۔ اس پر فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض ہو گئیں، اور اپنی وفات تک ان سے کلام نہیں کیا، یہاں تک کہ ان کی وفات کے بعد ان کی وصیت کے مطابق رات کو جنازہ پڑھایا گیا، جس کے بارے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر نہ کی گئی۔ اہل سنت کی کچھ روایات کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں حضرت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے صلح کی کوشش جاری رکھی، یہاں تک کہ وہ ان سے ناراض نہ رہیں۔ اس سلسلے میں اہل سنت اور اہل تشیع میں پہلا اختلاف ہے کہ اہل سنت کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ ایک حدیث کی بنیاد پر دیا، جس کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کے وارث نہیں ہوتے، اور جو کچھ وہ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، جبکہ اہل تشیع کے مطابق یہ حدیث حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی نے روایت نہیں کی، اور یہ فیصلہ درست نہیں تھا، کیونکہ قرآن کی کچھ آیات میں انبیاء کے وراثت کا ذکر ہے۔ دیگر یہ کہ فدیہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث نہیں تھی، بلکہ ہبہ کی وجہ سے حضرت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ملکیت ہو چکی تھی۔ یہ حدیث اہل تشیع کی معتبر کتب میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اہل سنت اور اہل تشیع میں دوسرا اختلاف یہ ہے کہ اہل سنت کے مطابق وفات تک حضرت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض نہ تھیں اور صلح ہو چکی تھی، جبکہ اہل تشیع کے مطابق وہ وفات تک ناراض تھیں اور تا حیات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کلام نہیں کیا،
اور انہوں نے وصیت کی تھی کہ وہ ان کے جنازے میں شریک نہ ہوں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جنازے میں شریک بھی نہیں ہو سکے۔ برادران اسلام، اب ہم اہل سنت و شیعہ کے موقف کا موازنہ کر کے اس مسئلے کے مختلف پہلوؤں سے حقیقت جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ فدق کے مسئلے کی حقیقت کیا ہے، جسے منافقین و فتنہ جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن عرصہ دراز سے بھڑکا رہے ہیں، اپنے ناپاک مقاصد اور خود غرضیوں کے لیے اسے بڑھا چڑھا کر ایک دھوم مچا رکھی ہے۔ چاہتے ہیں کہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، بالخصوص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اور عام مسلمانوں کے درمیان بود و افتراق، پھوٹ اور اختلاف ثابت کریں۔ دراصل وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اہل بیت ایک طرف تھے اور مہاجرین و انصار میں سے السابقون الاولون اور پوری امت دوسری طرف۔ اللہ کی قسم ایسی بات نہیں تھی۔ یہ مسئلہ اتنا اختلافی نہیں تھا جتنا اہل اعتراض نے صرف طعن و تشنیع کے لیے کر دیا ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات پا جانے کے بعد لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلافت اور مسلمانوں کی امارات کے لیے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ بنا دیا، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا گیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فدق میں سے اپنی میراث کا سوال کریں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہم یعنی انبیاء علیہ السلام میراث نہیں چھوڑتے اور ہمارا ترکہ صدقہ ہوتا ہے، اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس مال میں سے حصہ دیا جاتا ہے۔ اللہ کی قسم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقات میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ تمام صدقات اسی طرح رہیں گے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں تھے۔ میں بھی ان صدقات کو انہی مصارف میں استعمال کروں گا جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استعمال کیا کرتے تھے۔ میں اپنے اقربا سے صلہ رحمی کرنے سے زیادہ یہ پسند کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقربا سے صلہ رحمی کروں۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ بات بتائی تو سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے مطالبے سے رجوع کر لیا اور پھر ساری عمر اس مسئلے پر کوئی بات نہیں کی، بلکہ اہل تشیع کی اپنی کتاب میں ہے کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس پر راضی ہو گئیں۔ شیعہ ابن میثم نہج البلاغہ کی شرح میں یہ روایت لکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا، جو آپ کے والد محترم کا تھا وہ آپ کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدق میں سے آپ کے لیے کچھ رکھ لیا کرتے تھے، باقی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ اللہ کی قسم، میں آپ کے ساتھ ویسا ہی کروں گا جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے۔ یہ سن کر سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا خوش ہو گئیں اور اس بات کا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عہد لے لیا۔ بعض شر پسند عناصر کو یہ گوارا نہیں کہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اتنی آسانی سے اس فاصلہ پر راضی ہو جائیں۔ انہوں نے صفوں پر صفحے سیاہ کر دیے، بے شمار کتابیں اس پر لکھ ماری ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو گالیاں بکی گئیں، طعن و تشنیع کے تیر برسائے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر، فاسق، مرتد اور اسلام سے خارج کہا۔ لکھا ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اہل بیت پر ظلم کرتے اور ستم ڈھاتے تھے۔ یہ معاملہ جن سے متعلق تھا انہوں نے ایک دوسرے کو کچھ نہ کہا،
زیادہ نہ کم، اور یہ بدبخت اپنی طرف سے ان پر الزام تراشیاں کرتے ہیں۔ شیعہ ابن میثم اور معاصر شیعہ منصف فیض الاسلام علی نقی نے یہ روایت نقل کی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ فدق کے غلہ میں سے اتنا حصہ اہل بیت کو دے دیا کرتے تھے جو ان کی ضروریات کے لیے کافی ہوتا، باقی سب تقسیم کر دیا کرتے۔ آپ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسا ہی کرتے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسا ہی کیا کرتے، اور ان کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ کتنے ہی گمراہ لوگ اس کے پیچھے پیچھے چلتے گئے، کینہ رکھتے ہوئے ان واقعات پر جو وقوع پذیر نہیں ہوئے۔ قوم کے بے وقوف افراد نہیں جانتے کہ جس گھر کو وہ مکڑی کے جال کی طرح بن رہے ہیں، حق کے ایک ہی جکڑ کے ساتھ اس کا وجود صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ اہل اعتراض سے ایک سوال جس کا جواب دینے سے وہ اکثر اعتراض کرتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تینوں خلفائے راشدین کے زمانے میں ان کے ساتھ نہایت احسن طریقے کے ساتھ اپنے تعلقات بحال رکھے اور کبھی بھی اس معاملے میں ان سے کوئی مطالبہ یا کوئی ناانصافی کا گلہ شکوہ نہیں کیا، تو پھر یہ اہل اعتراض لوگ کس بنیاد پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں؟ ایسے حالات کے پیش نظر تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس پر بھی سوالیہ نشان اٹھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زوجہ کی حق تلفی کیوں ہونے دی اور خلفائے راشدین سے اس کا حساب کیوں نہ مانگا۔ شیعہ کتب گواہ ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ویسا ہی کیا جیسا خلفائے ثلاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کیا۔ تو یہ شیعہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا فتویٰ لگائیں گے؟ ایک بار ابو جعفر محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے بارے میں کثیر نوال نے پوچھا، میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان جاؤں، کیا آپ کا خیال ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا حق روک کر آپ پر ظلم کیا ہے، یا ان الفاظ میں کہا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ حق تلف کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس نے اپنے اس بندے پر قرآن نازل کیا جو سارے جہانوں کے لیے نذیر یعنی ڈرانے والے ہیں، ہم پر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا گیا۔ میں نے کہا قربان جاؤں، کیا میں بھی ان دونوں سے محبت رکھوں؟ کہنے لگے ہاں تیرا ستیہ ناز، تو ان دونوں سے محبت رکھ، پھر اگر کوئی تکلیف تجھے پہنچے تو وہ میرے ذمے۔ محترم ساتھیوں، باغ فدق کا مسئلہ ایک اختلافی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کو توڑ مروڑ کر پیش کر کے ایک اختلافی مسئلہ بنا دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ کرام علیہ السلام ہمارے لیے مکرم و محترم اور قابل عزت ہیں، ان سب کا احترام ہم پر فرض ہے۔ محترم ناظرین، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔